بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 151 اور آیت 152۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کما ارسلنا، جو پہلی مد ہوتی ہے وہ چھوٹی مد ہے جسے کہا جاتا ہے مد منفصل، اور اس کے بعد ارسلنا، اس میں را آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ را ساکن ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے زبر ہے۔ جب بھی را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ ارسلنا، آگے فیکم، اس میں یا مدہ ہے، اور فیکم کے آخر میں میم ساکن کے بعد را ہے۔ آپ نے یہاں پر اظہار شفوی کرنا ہے، فیکم رسولا منکم۔ رسولن میں را گرین کلر میں ہے، اس کا مطلب ہے یہاں بھی را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے۔ رسولا، اب یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، یعنی کہ لام دو زبر لن، اس کے اوپر جو تنوین ہے، تنوین اور اس کے بعد میم ہے حروف یرملون میں سے، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ۔ رسولا منکم، یہاں آگے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف ہے، تو یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کو اپنے ناک میں لے کے جانا ہے، ناک میں چھپانا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ رسولا منکم، آگے یتلو علیکم آیاتنا، ایسے ہی دونوں کو جو کھڑی زبریں ہیں دونوں کو برابر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ آیاتنا، آگے وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُ، یہاں پر عین کا خیال رکھیے گا اور لام زیر لی، لام کو لام زیر لے نہ کیجیے گا۔ وَيُعَلِّمُ، پیش پہ آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں، آگے بھی پھر دو پیشیں آ رہی ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، آگے والحکمت، اس میں حا کا خیال رکھیے گا، حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے درمیان سے نکلتا ہے۔ والحکمت، آگے وَيُعَلِّمُكُمْ، اب یہاں پر کیا ہے جی؟ یعلمکم کے آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا، تو ایسی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں ہم ادغام شفوی ہو جاتا ہے، تو ادغام شفوی کرتے ہیں کیسے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، یعنی یہاں پر ایک میم جو ہے دوسرے میم کے ساتھ اس کا ادغام ہو جائے گا، مل جائے گی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، فَاذْكُرُونِی، یہاں پر بھی چھوٹی مد ہوتی ہے، اس میں را جو ہے گرین کلر میں ہے، را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے را موٹا پڑھا جائے گا۔ فَاذْكُرُونِی، اس کو ایسے فا کو لمبا نہ کیجیے گا، فا زبر ذال فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ، یہاں بھی اذْكُرْكُمْ میں را موٹا پڑھا جائے گا، اسے اذْكُرْكُمْ نہیں پڑھنا بلکہ اذْكُرْكُمْ، اور آگے وَاشْكُرُوا لِي، شین کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے تفشی، یعنی آواز پھیل جاتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، ان دونوں کو آپ نے لمبا کرنا ہے کیونکہ واو مدہ بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
اب ان دو آیات بینات کو پھر سنیے گا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے. کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہمارے حکم وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتے ہیں تمہیں وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تمہیں ما جو لم تکونوا تم نہ تھے تعلمون جانتے. اب اس آیت کریمہ کا کچھ مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک انعام کا ذکر کیا. وہ کون سا انعام ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف جو ہے اس کی تعمیر کی تھی تو اس وقت وہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے. کون سی دعا کر رہے تھے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا. تو ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ اس قوم کے اندر ان لوگوں میں سے ہی ایک پیغمبر کو بھیجیے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ تمہیں قرآن پڑھ کر سنائے، تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور آپ لوگوں کو وہ سکھائیں جو وہ نہیں جانتے تھے. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. فَاذْكُرُونِي سو یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی اور تم شکر کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو. یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ واشکروا لی میرا شکر ادا کرنا ہے، کبھی ناشکری نہیں کرنی. بہت ساری ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں سے اگر کہیں کبھی کسی نعمت کے اندر کمی آ جائے تو فوراً ناشکری کے کلمات نہیں ادا کرنے شروع کر دینے کے، بلکہ اس موقع پر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے. ولا تکفرون اور ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. اگر کوئی اس سبق کو سنانا چاہتا ہے تو یہ دو آیات پڑھ کر آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ العزیز اس کی جو ہے وہ جو تجویدی مسٹیک ہوں گی وہ میں اس حوالے سے اصلاح کر دوں گا. دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.